السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں بھی اویس اقبال صاحب کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، جی مجھے جیسے سجیشن میں آ گئی تو میں نے دیکھ لی تھی۔ تو وہ جو ہے حرام اور حلال کے جو ٹاپک کو ہی وہ ایک طریقے سے سلی کانسیپٹ بول رہے تھے۔ ہم، تو میرا کوشچن تھا کہ جیسے کہ حدیثوں میں کلیئرلی ہے کہ اور ہمارے جو علماء بھی کہتے ہیں کہ گدھا جو ہے کیا بولتے ہیں حرام ہے، اور کہیں لیکن حدیثوں میں دکھتا ہے ہمیں کہ گدھا جو ہے وہ حلال بھی ہے۔ تو انہوں نے اس پہ ہی ایک اپنی رائے اور مطلب طنز کیا انہوں نے کہ ان کیس میں یہ کلیئر ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے انسان کو حرام کیا گیا ہے بہت سارے جانوروں کو، جس طریقے سے کہہ سکتے کہ جو گوشت خور جانور ہیں ان کو حرام کیا گیا ہے، لیکن بھالو تو سوری گوریلا تو یہ تو گوشت خور بھی نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ مطلب اس کی وضاحت چاہتا ہوں میں۔ اگر گوریلے کو کھا لیا، چمپینزی کو کھا لیا، تو بھائی یہ تو اپنے بھائی بندوؤں کو کھانا ہو جائے گا نا ایوولوشن کے مطابق۔ اب ایوولوشنریز جو ہیں وہ تیار ہیں اپنے بھائی بندوؤں کو کھانے پر، تو یہ سوال تو ان سے کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے گوشت کے تعلق سے، کھانے کے تعلق سے، صرف گوشت کے نہیں، کھانے کے تعلق سے۔ اور یہ دو ضابطے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ضابطہ باقی ہر چیز کے تعلق سے، اور ایک صرف کھانے کے تعلق سے۔ کھانے کے تعلق سے ضابطہ یہ ہے کہ ہر کھانا حرام ہے الا یہ کہ اس کی دلیل ہو کہ وہ حلال ہے، ٹھیک ہے؟ بائی ڈیفالٹ ہر کھانا حرام ہے، جو بھی چیز منہ میں جا رہی ہے وہ حرام مانی جائے گی الا یہ کہ اس کے پاس اس کی دلیل ہمارے پاس ہو کہ وہ حلال ہے۔ تو اب ہمارے پاس دلیل ہے کہ گائے حلال ہے، بھینس حلال ہے، بکرا حلال ہے، مرغی حلال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس اس کی یا ہرن حلال ہے، یا اس کے علاوہ جو اس سے ملتے جلتے جو اس کنبے اور قبیلے میں آتے ہیں۔ جی حضرت میرے خیال سے آپ اپوزٹ کر گئے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اپوزٹ تو نہیں کر گئے کہ نہیں یعنی ہر چیز جو ہے حلال ہے جن کا بتا دیا گیا کہ حرام ہے؟ نہیں نہیں، ہر چیز حرام ہے جن کا بتا ٹھیک ہے، دیا گیا کہ حلال ہے، یہ کھانے کے تعلق سے اصول ہے۔ اوکے اوکے، اور ٹھیک جو ہے عام جو اصول ہے، عام چیزوں کا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک، ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ بتا دیا جائے کہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا اگر آپ کوئی ٹرینڈ ہے، کچھ بھی چیز ہے، کوئی لائف سٹائل ہے، اگر اس کے تعلق سے اسلام خاموش ہے اور اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کو حلال مانا جائے گا، وہ بائی ڈیفالٹ حلال ہے۔ تو یہ دو اصول چلتے ہیں، عام جو زندگی ہے اس میں ایک الگ اصول ہے، اور جو کھانے سے متعلق ہے، جو ہمارا جو لا آف ڈائٹ ہے، وہ بالکل الگ ہے، اس کا اصول الگ ہے۔ تو اب جب یہ دو اصول آپ کے سامنے آ گئے، اب رہی بات گدھے کی جو انہوں نے کی ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کی ہے تو کی ہوگی۔ اس طرح کی بات شاید وہ ملحدین عام طور سے کرتے ہی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے نہیں دیکھی اس لیے میں بلائنڈلی کامنٹ کر رہا ہوں کہ اسلام میں جو ایک حمار کا جو لفظ ہے، بہرحال عربی زبان میں گدھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے، وہ ہے حمار وحشی۔ اب حمار وحشی کو اگر آپ لفظی طور پر اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ ہے جنگلی گدھا، لیکن اس کو عربی میں جنگلی گدھا نہیں بلکہ عربی میں نیل گائے کے لیے حمار وحشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نیل گائے کھانا بالکل جائز ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہ یار کہے کہ بھائی یہ تو اسلامک لٹریچر میں جنگلی گدھے کو حلال کیا گیا ہے، تو وہ جنگلی گدھا نہیں ہے بلکہ وہ نیل گائے ہے، اور اس کا گوشت بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے زیبرا ہے، زیبرے کے لیے بھی حمار وحشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ گھوڑے کی قسم میں ہے، اور گھوڑا بھی جائز ہے۔ اچھا، اب رہی بات عام گدھے کی، جو جس کو آپ کہہ لیجیے ڈومیسٹیکیٹڈ، وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں جو اصول ہے وہ یہ کہ خیبر سے پہلے تک اس کو جائز سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو یہ ایوولوشن جو ہے اسلامی لا میں یہ آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ناسخ و منسوخ ہوا ہے، کچھ چیزیں کچھ احکام آئے تھے پھر وہ منسوخ ہو گئے۔ تو جیسے شراب کا حکم ہے تو اس کے اندر بھی ایوولوشن ہوا ہے، ایسے ہی یہ چیز بھی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام اس تعلق سے کوئی کلیئر پوزیشن نہیں رکھتا ہے، اسلام کی اس تعلق سے مکمل ایک دم کلیئر پوزیشن ہے۔ جی جی میں اب شاید تک اپنا سوال مکمل نہیں کر پایا تھا کیونکہ میں آج پہلی بار آیا ہوں، تو میں مطلب ہیزیٹیٹ ہو رہا ہوں۔ تو ان کا یہ مطلب میں نے بہت سارے علماء کی میں نے اس پر ویڈیوز بھی دیکھی تھی، تو کچھ یہ بنیادی مجھے اصول دے رہے تھے
کہ جو چیز جو جانور جو ہے وہ اگر سبزی خور ہے تو وہ حلال ہے، تو اس کا مطلب تو سر گوریلا تو کچھ چکن وغیرہ کچھ وہ نان ویج تو کھاتا نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ ضابطہ نہیں ہے کہ جو بھی سبزی خور جانور ہوگا وہ حلال ہوگا. ضابطہ یہ ہے کہ جس جانور کے حلال ہونے کے تعلق سے نص یعنی ٹیکسٹ موجود ہے، یا اس ٹیکسٹ کے اوپر ہم انالوجی کر سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں، جیسے زیبرا ہے یا اس کے علاوہ جیسے ہرن ہے، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے، تو اب اس کو ہم حلال مانیں گے. یعنی یہ نہیں کہ جو بھی جانور سبزی خور ہے وہ حلال ہے، بلکہ جو بھی حلال ہے وہ سبزی خور ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ باقی یہ سوال انہی کو کر لینے دیں، جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ورنہ اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ ڈریگ ہوتا رہے گا. چونکہ میں اپنی پوزیشن تو واضح کر چکا ہوں کہ جو بھی سبزی خور ہے وہ حلال ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے. جو بھی حلال ہے وہ سبزی خور ہے. ٹھیک جی ہے، جی بہت بہت شکریہ آپ کا. چلیں.